اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ فرمایا اور مشرک کہنے لگے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ یہ بڑا ایک مشہور اعتراض ہے کافروں کا، اور آج کے زمانے میں کچھ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں۔ کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کی عبادت کریں؟ تو اگر اللہ چاہتا تو نہ تو ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم حلال و حرام کا فرق ختم کرتے، نہ ہم اپنی طرف سے چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ تو اللہ نے چاہا تو ہم نے یہ کیا نا۔ اگر ہماری تقدیر میں ایسا نہ ہوتا تو ہم کیوں کرتے؟ جیسے آج کے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فلمیں دیکھنی، ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ اگر ہماری تقدیر میں نمازیں لکھی ہوں تو ہم نمازیں پڑھیں، ہماری تقدیر میں نیکیاں لکھی ہوں تو ہم نیکیاں کیا کریں۔ تو ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا، تو جو لکھا ہوا وہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اعتراض تو بیان فرما دیا، جواب اس کا دیا ہی نہیں۔ کیوں نہیں دیا؟ جواب اس لیے نہیں دیا کہ اتنا احمقانہ قسم کا یہ سوال یا اتنا احمقانہ یہ اعتراض ہے کہ جس کا جواب ہر عقل مند آدمی خود بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہ کیا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم شرک کرو؟ یہ تمہیں کہاں سے پتا چل گیا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم شرک کرو؟ تمہارے باپ دادا شرک کرتے، یہ تم گناہوں میں پڑو، تم نماز نہ پڑھو۔ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز کو چھوڑو نہیں۔ اب کرنا نہ کرنا اس کا تمہیں اختیار دے دیا۔ یا تو یہ ہوتا کہ تم اگر نماز پڑھنے جاتے تو تمہاری گردن اکڑ جاتی، تم حلال کھانے جاتے تو تمہارا ہاتھ اکڑ جاتا، حرام کھاتے تو ہاتھ کھل جاتا، حلال کھانے لگتے تو ہاتھ جو ہے وہ جکڑ جاتا۔ یا تم اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تو تمہارے جو ہے وہ کمر اکڑ جاتی، اور اگر بتوں کی عبادت کرنے لگتے تو تم صحیح ہو جاتے۔ اگر تو ایسا جبر تھا کہ تمہارے اختیار میں ہی کچھ نہیں تھا تو اب تو تم کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ تو نے ہمیں اختیار ہی نہیں دیا۔ لیکن جب اللہ نے پورا 100% اختیار دیا کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر کرو، چاہو تو اللہ کے سامنے سجدہ کر دو، چاہو تو بت کے سامنے سجدہ کر دو، چاہو تو نماز پڑھ لو، چاہو تو نماز چھوڑ دو۔ جب اللہ تعالی نے اتنا واضح اختیار عطا فرمایا ہے، اس کے بعد یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یار اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ہم شرک کرتے ہیں؟ یہ تو تمہاری بات ہی تب ہوتی جب تم مجبور ہوتے کہ تم نیکی کرنا چاہتے تو تمہارا ہاتھ رک جاتا، اور بدی کرنا چاہتے تو ہاتھ کھل جاتا۔ لیکن جب اللہ نے ایسا نہیں کیا، پورا اختیار دیا، اسی ہاتھ کے ساتھ چاہو تو ظلم کرو، اسی ہاتھ کے ساتھ چاہو تو غریب کی مدد کرو، اسی ہاتھ کے ساتھ چاہو تو گناہ کرو، اسی ہاتھ کے ساتھ چاہو تو ثواب کرو، اسی پیشانی کو چاہو تو اللہ کے سامنے جھکا دو، اسی پیشانی کو چاہو تو بت کے آگے جھکا دو۔ جب اللہ نے پورا اختیار دیا ہے اور تم اپنے اختیار، اپنی خوشی، اپنی مرضی، اپنی جو ہے وہ دلچسپی کے ساتھ ہی غلط راستے کو اختیار کر رہے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اعتراض نہ کرو کہ اللہ چاہتا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب ہی نہیں دیا کہ ان کا سوال اور اعتراض ہی اتنا احمقانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ان کو چھوڑو، سیدھی بات یہ ہے ہم نے رسول بھیجے ہیں، رسولوں کا کام تھا تبلیغ کرنا، اللہ کا دین پہنچا دینا۔ اللہ کا دین پہنچا دیا، رسولوں نے دین پہنچا دیا، اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا۔ اب اس کے بعد حساب بھی تمہیں دینا پڑے گا۔ جب اختیار تمہارا ہے تو حساب بھی تمہارا ہی ہوگا۔